یہ ممکن نہیں ہے۔ اور قسم اللہ کی دنیا نے بھی لکھا، اپنوں نے بھی لکھا اور بیگانوں نے بھی لکھا، اس حدیث پر استقامت کی برکت تھی۔ 11 لشکر میرے صدیق نے بھیجے تھے، اللہ نے 11 کو ہی فتح عطا کی تھی، 11 کو فتح دی۔ ملک ایک نئے رخ اختیار کیا گیا۔ سبب کیا ہے؟ لو ان اہل القری آمنوا واتقوا، زمین اللہ کی ہے، اس میں اللہ کا حکم لانا تمہارا کام ہے، برکت رحمت فضل کرنا اللہ کا کام ہے۔ کتنی باتیں کرے، میرے عمر کا دور دنیا جانتی ہے، عثمان کا دور دنیا جانتی ہے، حضرت علی کا دور ہے دنیا جانتی ہے، اسلام پھیلا۔ حضرت معاویہ کے بعد رضی اللہ عنہ کچھ تنزلی ہوئی، ایسے سربراہان بنے جنہوں نے ظلم کیا، قتل کیا مدینے میں، قتل و غارت کی، زمینوں پہ قبضے کیے، زیادتیاں کی، ہوا۔ پھر اللہ نے ایک ہیرا پیدا کیا جسے عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں، ہیرا پیدا کیا۔ آپ رانو صرف نقطہ ہی سمجھانا، صاحب عقل ہے نا، نقطہ ہی سمجھانا، نقطہ ہی سمجھیں۔ کتنے سال ہو گئے ہمیں؟ کتنے سال ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ ہم کہتے ہیں کہ سب سے کم ٹائم پہلے پی ٹی آئی کو ملا، کتنے سال ملا؟ ٹائم نہیں ملا، ٹائم، یہ ٹائم دیکھنا، ٹائم دیکھنا، پھر انقلاب دیکھنا، اللہ کی رحمت کا نزول دیکھنا۔ کوئی صدیاں جائے، کوئی سال جائے، کوئی لمبا وقت جائے نہ ہے، تو آج اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم نافذ کر، آج سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ کر تو صحیح، کر تو صحیح، وقت نہیں، وقت نہیں۔ سلمان بن عبد الملک خلیفہ فوت ہونے لگا نا، اس نے وصیت کر دی کہ میرے بعد خلیفہ عمر بن عبدالعزیز بنے گا۔ عمر کتنی ہے؟ 36 سال۔ کتنی؟ 36 سال کے نوجوان پاکستانی کو تو فیس بک سے فرصت نہیں ہے۔ 36 سال مسجد میں عمر بن عبدالعزیز بیان کروں وہ لگ جاتے ہیں، ایمان تازہ ہو جائے، اللہ کیسے بندوں سے کام لیتا۔ پیدا ہوا تو باپ تو مصر کے گورنر رہ چکے تھے، 21 سال فراوانی کی گھر میں بڑی 990 پکڑے، ایک دن میں کئی پوشاکیں پہنتے، عمر بن عبدالعزیز خوشبو لگاتے، گزر جاتے تھے، لوگوں کو پتا لگتا تھا یہاں سے عمر بن عبدالعزیز گزرے ہیں۔ ایسی شہادت حاصل ہوئی، شہادت۔ مدینے کا گورنر بنانے لگے سلمان بن عبد الملک، مدینے کا گورنر بنانے لگے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو، کہتے ہیں ایک ہی شرط ہے، ایک ہی شرط ہے۔ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا تم مجھے ظلم کرنے میں مجبور نہیں کرو گے تو میں گورنر بنوں گا، اگر تم مجھ سے کوئی ظلم کروانا چاہو گے تو عمر نہیں بنے گا گورنر۔ ٹھیک ہے، گھرڑی کی چند سال اہل مدینہ کا بیتا ہوگی میرے عمر کے، حتیٰ کہ جب خلیفہ جانے لگا بادشاہ، اس نے کہا میرے بعد عمر بن عبدالعزیز خلیفہ، وصیت اناؤنسمنٹ ہو گئی، میرے عمر کو پتہ چل گیا، رونے لگ پڑے۔ کیا بولو ہولو اتنے کروڑا اربا ادھر کیا ہے پتہ چل گیا، آپ خلیفہ بن گئے، وصیت آپ کے نام کی پتہ لگ گیا۔ آپ کو سنا کہنے لگے یا اللہ میں اس بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہیں۔ لوگوں نے کہا بھائی اناؤنسمنٹ تو ہوگی، جب کمرے میں بتایا تو مسجد میں لوگ جمع تھے، باہر آگے مسجد میں خطبہ دے کے کہتے لوگوں تم پر میری خلافت کو مسلط کیا گیا ہے، وصیت کی گئی، میں اس کو پسند نہیں کرتا، تم آزاد ہو، جس کو چاہتے ہو اپنا خلیفہ بناؤ، اور جب دل میں اللہ پیار رکھتا ہے تو اظہار ایسے ہوتا ہے، ہمیں مجھے نہیں چاہیے، جس کو مرضی بناؤ۔ سارے لوگ مسجد میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہمیں آپ کے علاوہ کوئی خلیفہ پسند ہی نہیں۔ اللہ کی مدد ایسی آتی ہے، وہ بخاری کے حدیث ہے جو پیچھے پیچھے بات ہے نا، پیچھے پیچھے لالچی ہے، وہ دیتا
تیری میں نے مدد کرنی، بخاری کے دی ہے، بخاری کی۔ اور جس کو لوگ چنے، لوگ چنے، لوگ کہیں، لوگ کہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ میرے سونے نبی نے کہا آسمانوں سے اللہ اس کی خود مدد کرتا ہے۔ بات لمبی نہ ہو جائے، خلیفہ بن گئے۔ تدفین کے بعد جب واپس آئے تو شاہی سواریاں کھڑی تھی، شاہی پروٹوکول کھڑا تھا۔ مولوی عبد العزیز کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ بھئی آپ خلیفہ ہے نا، تو یہ خلیفہ کی سواری ہے۔ فرمایا نہیں لے جاؤ، میں تو اپنی خچر پہ بیٹھ کے جاؤں گا، لے جاؤ۔ یہ ہوتے ہیں جن سے اللہ نے ملک و ملت کا کام لینا ہوتا۔ شاہی محل سیدھا ہو گیا جی، پچھلے خلیفہ کا سامان منتقل آپ کا لائے، اور میں نہیں، میں تو اپنے اس پرانے گھر میں رہوں گا، میں نے شاہی گھر میں نہیں رہنا۔ ان کے ذریعے خیر آتی اتنے جڑا تو کھاؤ گا، لال پیتا پیتا سے اخیر ہو گئے۔ کسی کا نام ہوگا جس نے اپنے دل کو نوا کے پیٹ نہیں بھرے، کوئی نام بولو، نام بولو۔ ایک بات کر کے بات ختم کرتے ہیں، باتیں بڑی ہیں، میرا ذہن تھا زیادہ باتیں حضرت عمر بن عبد العزیز کی کریں گے، لیکن کچھ وقت بھی گزر جاتا ہے اور کچھ بات اللہ جس طرف اس کی مشیت ہوتی ہے، چلتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے۔ قسم اللہ کی پہلا کام عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا کام، حکومت مل گئی، پٹواریوں کو بلا لیا، پٹواری سب آئے، کس کے پاس کتنی کتنی زمین ہے، یعنی اندازہ اس وقت جو لوگ جن کے پاس ریکارڈ ہوتا تھا فلاں شاہی گھر کا بندہ ہے، اس کے پاس اتنے مرد ہیں، فلاں کی جگہ اتنی، میں سب کو بلاؤ۔ کسی نے کہا امیر المومنین آپ نے بلایا نا تو آپ کی اپنی جائیداد بھی جائے گی، آپ کے ابو بھی تو گورنر وزٹ کریں گا، پرواہ ہی کوئی نہیں، بلاؤ سب کو۔ کسی نے کہا گھر سے بلاؤ کوئی نہ، پرواہ ہی نہیں، بلاؤ سب کو اکٹھا کیا۔ قسم اللہ کی ضرورت کی زمین ان کو دی، باقی کہتے ہیں تمہاری نہیں ہے، دستردار ہو جاؤ، آج کے بعد یہ اسلامی بیت المال کی زمین ہے، تمہارا کوئی حق نہیں ہے، جو بولے گا اس کی گردن میں دم سے جدا کروں گا۔ پہلا کام قبضہ گروپ کا خاتمہ۔ ہمارے ملک میں آج تک ہو سکا، کہتے ہیں کہ مافیا بڑا مضبوط ہے، مافیا بڑا مضبوط ہے، تمہیں گورنمنٹ کہنے کا حق کیا ہے اگر مافیا مضبوط ہے؟ اللہ کا واسطہ باتیں بڑی ہے اور دور کے دور نکل جاتی ہے، اصول اپنانا پڑے گا۔ اصول بیوی کے پاس آئے عمر بن عبد العزیز، کہنے لگے اللہ علی میں تمہیں طلاق دینے لگا، تمہیں طلاق دینے لگا، میں نے قصور کیا ہے؟ نہیں، قصور نہیں کیا، میرے اوپر نہ اب مسلمانوں کی ذمہ داری پڑ گئی ہے، تمہارے حقوق مجھ سے ادا نہیں ہو پائیں گے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہیں تمہارے معاملے میں اللہ مجھے پکڑ نہ لے تو طلاق لے کے کہیں اور شادی کر لیں۔ فرمایا میں آپ کے ساتھ اس مشن میں آپ کا ساتھ دوں گا، مجھے طلاق نہ دے۔ آپ سارا وقت تھے، پھر دیا 3 سال، کتنے سال؟ یہ آخری جملے، کتنے سال؟ اور خلافت کے کتنے سال؟ حکومت کے 3 سال، 3 سال، صرف 3 سال، صرف 3 سال گزر گیا ہے۔ لوگوں نے دیکھا بھیڑ اور بھیڑیا ایک جگہ پہ پڑی نہیں رہے ہیں۔ کسی نے کہا یہ بھی ہوتا ہے؟ فرمایا جب عمر بن عبد العزیز جیسے حکمران ہو تو پھر رزلٹ ایسا ہی ہوتا ہے، پھر رزلٹ ایسا ہوتا ہے۔ ہم کہاں پہ ہیں؟ ہمارا سسٹم کہاں پہ ہے؟ ہم کہاں پہ پسند کرتے؟ اللہ کا واسطہ اداروں میں سربراہان دنیا تو بیت جائے گی لیکن اللہ کے پاس بھی جانا ہے، وہ حکمرانوں اللہ کے پاس بھی جانا ہے، اللہ کو جواب کہہ دیں گے، کیا کہیں گے میرے اللہ کو؟ اور پھر یہی ہوا، ایک بندے نے دیکھا بھیڑیے نے بھیڑ پہ حملہ کیا، کھا لیا۔ قسم اللہ کی وہ تاریخ کا جملہ آج بھی محفوظ ہے، اس نے کہا آج عمر بن عبد العزیز فوت ہو گیا۔ کسی نے کہا آپ کیسے کہتے؟ اگر آج بھیڑیے نے بھیڑ کو شکار دیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج عمر بن عبد العزیز نہیں رہے، باتیں کرے تو بڑی ہے۔ یہ وہی دور تھا 3 سالوں میں
ہمیں 70 سال ہو گئے، اللہ کا واسطہ ہے، ایک ہی حل ہے، فوری رزلٹ ہے۔ حکمران کو تم نے سارے نظام اپنائے ہیں سوائے قرآن و سنت کے، اس کو اپناؤ گے تو اس ملک کی خیر ہے۔ اللہ وہ دن ہمیں اپنی زندگیوں میں نصیب فرما دے۔ اللہ ہمیں نا امیدی نہیں، تیری قسم ہے عزت کی، ہمیں نا امیدی نہیں۔ جب انقلاب آتے ہیں تو تیری رحمت ایسے ہی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں وہ وقت دکھا کہ جب اس ملک میں اسلام کا پرچم بلند ہو جائے، اسلام کے مطابق عمل ہو جائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ یہ کچھ سوالات ہیں، حضرت ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا، بالکل بھی ثابت نہیں ہے قرآن و سنت کی کسی بھی نص سے دلیل سے۔ حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا جان تھے ان کا کلمہ پڑھنا ثابت نہیں ہے، بلکہ آپ نے تو بہت زیادہ تقید کی، کان کے قریب ہو گئے اور کان میں یہ بات کہی کہ چچا آپ میرے کان میں آہستہ سے کلمہ پڑھ دیں، میں قیامت والے دن اللہ سے بات کر لوں گا آپ کے بارے، لیکن آپ پڑھ نہیں سکے۔ یہ احادیث میں کلیئر ذکر ہے۔ میرے بھائی پچھلے 1 سال سے بیمار ہے، وہ حافظ قرآن ہے، خطابت بھی کرتا ہے، اور اس کے لیے دعا کر دیں۔ میرا سونا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے اس بھائی کو شفا دے، اللہ اس کو دوبارہ صحت مند کر کے یہ تیرا قرآن لوگوں کو سنائے۔ ہمارے کسی جامعہ کے طالب علم ہیں مولانا زبیر قاسمی صاحب، ماشاءاللہ قاری عبدالحفیظ صاحب ان کے طرز پر یہ کلام سناتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارا بھائی بس کافی وہ بیمار ہے، تقریباً 1.5 مہینے سے ہسپتال میں داخل ہے، کوئی بیماری سخت لگی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے اس بھائی کو شفا دے دے۔ میرا سونا اللہ اپنی رحمت سے صحت دے دے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے شفا یاب کر دے، تندرستی کر دے۔ کیا عورت مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے لیے آ سکتی ہے؟ قرآن و حدیث سے بھائی آ سکتی ہے، بلکہ آنا چاہیے۔ سونے نبی کے زمانے میں عورتیں مسجد میں اعتکاف بھی بیٹھا کرتی تھی، اور اس کی عملی تصویر ہے، مکہ بھی بڑا ہوتا ہے، مسجد حرام بیت اللہ بھی، اور مسجد نبوی بھی بڑی ہوتی ہے عورتوں کے اعتکاف کے ساتھ۔ الحمدللہ ہمارے شہر کا یہ واقعہ، تو ایک بھائی عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے، وہاں پہ گئے تو مسجد میں عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، تو وہ جب گھر آئے ایک واقعہ باہر ادھر پیش آیا کہ وہ کہتے 2 رکعتیں ہماری لیٹ ہو گئی تھی نماز سے، تو ہم نے پڑھی تو میں نے تو اٹھ کے پوری کر لی، تو میری بیوی نے سلام پھیر دیا۔ میں نے اسے کہا اللہ کی بندی تم نے کیوں سلام پھیرا ہے؟ وہ کہتی مجھے پتہ ہی نہیں امام کے ساتھ نماز کیسے پڑھتے ہیں، تو میں نے تو سلام پھیر دیا۔ وہ کہتا مجھے افسوس پڑا ہوا کہ کاش ہماری عورتیں اگر مسجدوں میں جاتی ہوں تو ان کو یہ ضروری مسائل کا پتہ تو ہونا۔ تو کہتے میں مسجد میں آئے تھے، ہمارے شہر کی بات ہے، خود سنا رہے تھے، تو کہتے ہیں جب رمضان آیا تو میں نے قاری صاحب کو کہا عورتوں کے لیے انتظام کرے، تو قاری صاحب کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، عورتیں نہیں مسجد میں آتی۔
استغفر اللہ، اللہ کی قسم ہے کیا سخت جملہ زبان سے نہ نکل جائے۔ مخالفت بازاروں کی نہیں ہے، عرس میلوں کی نہیں ہے، مسجد کی مخالفت ہے۔ عورت مسجد میں نہیں آ سکتی۔ اس نے کہا یہ گھر آتا ہے یا مکے والا گھر آتا ہے، یہ مسجد بہتر ہے یا مسجد نبی بہتر ہے؟ وہ بہتر ہے۔ وہاں عورتیں آ سکتی ہیں یا نہیں آ سکتی؟ یا نہیں آ سکتی۔ تم نے عورتوں کو بہت زیادہ دین سے دور رکھا ہے، یہ مسئلہ گھر کے خود صاف تھا۔ عورتوں کو مسجد میں آنا چاہیے، خاص کر جمعے کے لیے آنا چاہیے، یہ تربیت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ہاں گھر میں رہ کے وہ خوشی سے عبادت کرے تو کوئی حرج نہیں، بہتر ہے۔ اگر مسجد میں آنا چاہیے، چاہے تو بخاری مسلم کی حدیث ہے لا تمنعوا اماء اللہ، تم ان کو روک نہیں سکتے، یہ جرم ہے۔ قیامت والے دن ایسے علماء پکڑ میں ہوں گے جو عورتوں کو مساجد میں آنے سے روکتے ہیں۔ امہات المومنین اور صحابہ کرام پہ تبرہ کرنے والا، گالی دینے والا یا برا بھلا کہنے والا مسلمان ہو سکتا ہے کیا؟ بہرحال یہ ایک بحث ایسی ہے، گفتگو ایسی ہے، اگر اس کو پرکھیں ان نصوص پر تو بہرحال انبیاء کو گالی دینے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو اس کے علاوہ گالی دیتا ہے تو کہ ایمانی بحث ہے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن ایک بندہ ان کا انکار بھی کرے، ان کی انسد بھی کرے، توہین بھی کرے، تو جو قانون پچھلے دنوں بنا تھا وہ انشاءاللہ اللہ دوبارہ بنوائے گا۔ 20 سال کم از کم اس کی سزا ہے اور بھی مشقت والی سزا ہے۔ اس بے ایمان کو اتنی تو سزا ہونی چاہیے جو امہات المومنین پر، صحابہ پہ، اہل بیت پہ تبرہ کرے، اس بے ایمان کو اتنی پکڑ ضرور دینی چاہیے، اور انشاءاللہ یہ قانون بنے گا، بنے گا نا۔ اور یاد رکھیں یہ ہمارے کچھ سیاسی لوگ اہل تشیع کے ساتھ شریک ہوئے، ہم اس کو بھی پسند نہیں کرتے، غلط ہے۔ وہ تنظیم اس کا پیر کھرون دے کے اسلام اور پاکستان کے لیے اس نے تحریری کارروائیاں کی ہے، غلط ہے۔ اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے کسی عورت کا نام پیش کرنا یہ بھی غلط ہے، کسی صورت اجازت نہیں۔ جس ملک کی سربراہ عورت ہوتی ہے وہاں پہ رحمت اللہ آنے ہی نہیں دیتا، نہیں آتی۔ دونوں ہی کام غلط ہے اور اس کی اجازت نہیں۔ قرآن پاک موبائل سے بغیر وضو پڑھ سکتے ہیں بھائی، جس طرح نماز کے لیے فرض ہے وضو کرنا، اس طرح کی کوئی دلیل قرآن کے بارے میں نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں کہ آپ جس طرح آپ کے رفع سے ہاتھ ہے، رفع سم ہونے اور آپ قرآن کو پکڑنے، قطعاً نہیں۔ آپ نے وضو کیا ہوا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کی آواز اگر خارج ہو جاتی ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ پڑھتے رہتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، بندہ مجرم نہیں ہوتا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ آئیں آئے جوتوں والے ہاتھ ہیں، ہاتھ صاف نہیں ہے اور قرآن کو چھوئے، یہ قرآن کی انسلٹ ہے، توہین ہے، اور کسی صورت بھی اس کی اجازت نہیں۔ یہ کوئی کانفرنس تیسری سالانہ محفل حسن قرات ہو رہی ہے 20 فروری کو، یہ بعد نماز مغرب ہے مرکز صاحب کے نبی وقاص میں، تو احباب یہاں پہ قرآن کرام تشریف لا رہے ہیں، احباب اس میں شریف فرمائے۔ یہ والد محترم 6 فروری کو وفات پا گئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ نہیں بھائی ہمارے والدہ والے، اللہ ان کے والد صاحب کی مغفرت کر دے۔ ہمارے بھائی رانا عثمان صاحب بھی تشریف فرما ہے، ان کی ساس رات وفات پا